اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانے کا راشن موجود ہو اور سطر ڈھانکنے کے لیے اس کے پاس کپڑا موجود ہو، اس کے لیے بھیک مانگنا، لوگوں سے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی صحیح تندرست ہٹا کٹا ہے، اس کے لیے بھی مانگنا اور لوگوں سے سوال کر کے کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ روز قیامت زخمی ہونے کی حالت میں اٹھے گا۔ افسوس یہ ہے کہ اس سلسلے میں قوم مسلم بہت زیادہ اس بری عادت میں مبتلا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بھکاریوں کی جس قدر کثرت ہے، آپ چوراہوں پر دیکھو، نکڑوں پر دیکھو، آپ سگنل پر دیکھو، بازاروں میں دیکھو، یا یہ کہ ہاسپٹلوں کے باہر دیکھو، تو مسلمان بھکاریوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ مسجدوں کے باہر خاص طور پر دیکھا جائے تو ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز کے بعد بھی بھکاری دروازوں پر موجود ہوتے ہیں، اور گویا بھیک مانگنا یہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے مسلمانوں والا حلیہ اختیار کر لیا ہے، مسلمانوں والے کپڑے پہن لیے ہیں، غیر مسلم عورتوں نے برقعے پہن لیے ہیں، اور بھیک مانگنے کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ اور بھیک مانگنا انہیں اتنا آسان لگتا ہے کہ آدمی روزانہ مزدوری کرے تو اسے 500 روپے ملتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی بھیک مانگے تو وہ دن میں 1000 روپے 2000 روپے آسانی سے کما لیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا یہ پیشہ ہی بنا لیا ہے، گویا یہ لوگ پروفیشنل بھکاری بن گئے ہیں، اور بھکاری والی انہوں نے حیت اختیار کر لی ہے، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، چونکہ جب کوئی آدمی مسجد میں بھیک مانگتا ہے تو مسجدوں کا قیام اس لیے نہیں ہے کہ مسجد میں بھیک مانگی جائے، مسجدوں کا قیام تو نماز کے لیے ہے۔ اسی طرح مسجد میں جب کوئی آدمی بھیک مانگتا ہے تو وہ زور زور سے بولتا ہے، بہت سی مرتبہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہونے کی وجہ سے یکسوئی باقی نہیں رہ پاتی، خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ لوگ گردنوں کو پھلان کر آگے اور پیچھے آتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی مسجد میں ایک انتشار کی سی کیفیت ہوتی ہے، لہذا مسجد میں بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور باہر بھی اگر کوئی آدمی مانگتا ہے تو وہ صرف وہی آدمی مانگ سکتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہو، یا یہ کہ وہ آدمی لنگڑا لولا ہو، کمانے پر بالکل قادر نہ ہو، گھر بھی اس کے کوئی آدمی کمانے والا نہ ہو، تو وہ بقدر ضرورت بھیک مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ روز آنا کی عادت بنا لے، اپنا کاروبار بنا لے، اور روز آنا کا مشن اس کا یہی ہو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ بھکاری زندگی بھر پیسے اکٹھے کرتے رہے، چونکہ ان کو خرچ کرنے کے مواقع بھی نہیں ملتے، انہیں زبردستی ایسا حلیہ بنانا پڑتا ہے جو بھکاریوں جیسا ہوتا ہے، گندے کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح چہرہ بھی ان کا ایسا ہی رہتا ہے تاکہ بھکاریوں والا وہ چہرہ لگ سکے، تو ان کا خرچ بھی نہیں ہوتا، وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے گھروں سے، ان کی کٹیاں سے، یا ان کے جھوپڑی پٹیوں سے بہت سارے لاکھوں روپے کے برابر پیسے ملتے ہیں، بہت سی مرتبہ بینک میں ان کا بیلنس ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ آدمی پیشہ ور بھکاری ہے، اس کا مقصد ہی بھیک مانگنا ہے، روزانہ ہی بھیک مانگتا ہے، ہمارے لیے بھی اسے بھیک دینا جائز نہیں ہے۔ ہم انہیں بھیک دے کر گویا اس بات پر عمدہ کرتے ہیں کہ تم بھیک مانگتے رہو اور ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا جو یہ قوم مسلم کی پہچان بن گئی ہے بھیک مانگنا، اس پر حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ضروری ہے جو پیشہ ور بھکاری بن گئے ہیں، اور مسجد میں بھیک مانگنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔